بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم فخر و سعادت رونق خانوادہ آل بیت استاذ العلماء محب العلم والفقراء حضرت گرامی المرتبت قبلہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب ادام اللہ فیوزکم السامی، لائق صد تعظیم و تکریم دیگر جمیع علماء کرام میں سب کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں، جناب محترم حافظ محمد امجد صاحب، جناب مرزا محمد یوسف صاحب، جناب محترم خادم علم و قرآن جناب حضرت محترم مولانا قاری محمد عبداللطیف صاحب، دیگر جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے سامنے آج کے جلسے کا عنوان مشتہر ہے، جلسہ محبت امام حسین۔ وقت کے اندر قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اسی عنوان پر میں کچھ معروضات پیش کروں گا، اور یہ تڑپ اور فکر لے کر آیا ہوں کہ میں جو کہوں آپ احباب اس کو دل کے کانوں سے سن کے جب اٹھ کے جائیں گے، میں سمجھوں گا کہ میرا آنا پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ پنجتن پاک کے نام کی 5 باتیں کروں گا۔ ٹائم نہیں بتا رہا کتنا ٹائم لگے گا، پر باتیں 5 کروں گا۔ اب یہ دور بھی آنا تھا کہ اب ہمیں یہ دلائل دینے پڑ رہے ہیں کہ واقعی پنجتن پاک جو ہے نا یہ ہمارے ہیں، اور یہ جو پنجتن پاک کی اصطلاح ہے یہ نہ شیعوں کی ہے نہ سنیوں کی ہے۔ سب سے پہلے تطہیر کی آیت کے ضمن میں پنج تن کا لفظ استعمال کرنے والا آمنہ کا لال ہے۔ مستدرک للحاکم میں موجود ہے، یہ روایت مجمع الزوائد میں موجود ہے، یہ روایت ابن عساکر میں موجود ہے، اور یہ بنیادی طور پر امام طبرانی نے اس کی تخریج کی ہے۔ تفاسیر کی طرف آئیں تو تفسیر در منصور، تفسیر قرطبی، تفسیر طبری، تفسیر سالبی، تفسیر عرائس البیان، تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی، اور دیگر اگر کتب کو دیکھا جائے ذخائر العقبہ، الصواعق المحرقہ، اور سب سے بڑی بات میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی، نبی مکرم سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت تطہیر اتری، نزلت ہذہ الآیت فی خمسۃ، حضور نے فرمایا لوگو یہ جو تطہیر والی آیت ہے یہ 5 تن کے بارے میں اتری ہے۔ کس کے بارے میں اتری ہے؟ 5 تن کے بارے میں اتری ہے۔ اچھا، اب وہ 5 تن کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فیہ، ایک میں ہوں، وفی علی، ایک علی ہے، وفاطمہ وحسن وحسین، او کما قال النبی علیہ السلام، حضور نے فرمایا وہ 5 تن ہم ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور ان کے لیے قرآن نے کہا کیا وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے نبی کے گھر والو اللہ نے تمہیں بالکل جیسے پاک کرنے کا حق ہے ویسے پاک کر دیا۔ کتنا پاک کیا ہے؟ معیار طہارت کیا ہے؟
امام ابن حجر آپ الصواعق المحرقہ کے اندر لکھتے ہیں ان هذه الآیہ، یہ جو آیت تطہیر ہے، یہ آیت تطہیر آل بیت اطہار کے فضائل کا منبع ہے، آل بیت اطہار کے فضائل کا منبع ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو پاک کیا کس سے؟ فرمایا من الشکوک فی العقیدہ، عقیدے کے باب میں شک سے پاک کر، ہر قسم کے شک سے پاک کر دیا، ہر قسم کے گناہ سے پاک کر دیا۔ بھائی ماشاءاللہ جا کے ہر قسم کے گناہ سے پاک کر دیا۔ اور اگلا جملہ امام ابن حجر آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق کی کمی سے بھی بچا دیا، فکر کی پراگندگی سے بھی بچا دیا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو آل محمد ہیں یہ گناہ کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ باقی اعتباری حوالے سے ہمارے سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ عصمت، الحمدللہ سلفاً خلفاً جو ہمارے اکابرین نے بیان کیا، ہم اس پر قائم اور دائم ہیں۔ اور وہاں صرف اور صرف علماء جانتے ہیں کہ معاملہ لفظوں کا امکان اور غیر امکان یعنی محال، بس اتنا سا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں، جتنے تیسرے درجے میں بھی جس اسٹوڈنٹ نے پڑھا ہے اس نے منطق کے اندر ایک سبق پڑھا تھا کہ بعض کلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے افراد کا پایا جانا ممکن ہوتا ہے پر پائے نہیں جاتے۔ بھائی اگر طالب علم بیٹھے ہو تو آپ نے پڑھا تھا ایک کلیہ انقا، ایسے پرندے کا تصور اور کنسپٹ جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا پر مغرب میں، اور جناب اتنا بڑا وہ پرندہ ہے۔ یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، وہ اس بات پہ قادر ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایسا پرندہ ہو جس کا ایک پر مشرق میں ہو ایک پر مغرب میں ہو، لیکن تمام اہل عقل و مناطقہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ایسا ہے نہیں۔ ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہ ہوا ہے، نہ ہے اور نہ ہی ہوگا۔ بھئی ایسا پرندہ نہ ہوا ہے، نہ ہے، نہ ہوگا، پر ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نبی اور فرشتہ، ان سے امکان خطا ہے ہی نہیں، باقیوں کے لیے امکان خطا ہے، لیکن جنہیں وَيُطَّهِرَكُمْ تطہیرہ کی حفاظت کی سند دی ہے۔ حضرت امام ابن حجر فرماتے ہیں نہ یہ گناہ کے رستے پہ جاتے ہیں، نہ گناہ ان کے رستے پہ آتا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آئی۔ تو پہلی بات میں یہ عرض کرنے لگا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور شاید لائیو بھی چل رہی ہو، پوری زندگی کے لیے میں ذمہ دار ہوں اس اپنے جملوں کا۔ قرآن و سنت کو جب ہم پڑھتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کائنات کے اندر نماز بھی نے کیے، روزہ بھی نے کیے، حج بھی نے کیے، زکوٰۃ بھی نے کیے، دیگر ہزاروں چیزیں، مسواک بھی نے کیے، امامہ بھی نے کیے، جبہ قبہ بھی نے کیے، یتیموں کو کھلانا بھی نے کیے، لنگر پنڈارا یہ بھی نے کیے، ہزاروں صورتیں ہیں نیکی کی،
لیکن اللہ کی قسم کائنات میں سب سے بڑی نیکی محمد و آل محمد کا پیار ہے۔